نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر ایسا نہیں کرو گے تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو۔ در حقیقت سود کی حرمت یعنی سود کا حرام ہونا صرف مال ہی میں نہیں ہے بلکہ ہر چیز کے اندر ہے۔ اعضائے ظاہری اور اعضائے باطنی سے جائز کام لینا حلال اور ان سے حرام کام لینا گویا کہ سود ہے اور یہ حرام ہے۔ یہاں پر ان آیتوں میں حکم ہو رہا ہے کہ اے غافل مسلمانوں، تم غفلت کے زمانے میں اپنے اعضاء سے جو کام حرام کر چکے ہو، اب ہوش آنے پر اس سود خوری سے بچو اور گزشتہ گناہوں کا اثر مٹا دو۔ یہ نہ سمجھو کہ عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مؤمن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، یہ مت سمجھو۔ جو دم ملے غنیمت جانو، اور جو نیکی ممکن ہو اسے چھوڑو نہیں۔ ممکن ہے کہ ایک نیکی تمام گناہوں کو فنا کر دے۔ اگر تم ہوش آنے پر بھی اس سود خوری سے باز نہیں آئے تو اب تک تو غافل مجرم تھے اور اب عاقل باغی قرار دیے جاؤ گے۔ جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، لہذا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اگر تم گناہوں سے توبہ کر لو تو غفلت کے زمانے کی نیکیوں کے ثواب سے محروم نہیں رہو گے، اور ممکن ہے کہ اس توبہ کی برکت سے تمہارا گزشتہ لیا ہوا یہ سود بھی اللہ جل شانہ وعم نوالہ معاف فرما دے۔ سامعین اکرام، صوفیاء کرام کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امیدی کفر ہے۔ بڑے سے بڑے مجرم کو رحمت الہی کا اعلان عام ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اب بھی آ جاؤ، یاد رکھو کہ اپنے اعضاء سے دنیاوی کام لینے کا اسی شخص کو حق ہے جو ان سے دینی کام بھی لیتا ہو۔ دین سے غافل ہر شخص ظالم ہے کہ وہ اپنے اوپر ہر دم ظلم ہی کرتا رہتا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ اپنے بدن پر ظلم کرو اور نہ قیامت کے دن یہ تم پر ظلم کریں گے۔ ورنہ اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ آج یہ اعضاء، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، آنکھیں، زبان، یہ سارے کے سارے اعضاء آج تمہارے تابع ہیں، تمہارا ظلم سہ لیں گے، مگر قیامت کے دن جب انہیں موقع ملے گا تو بارگاہ الہی میں تمہاری شکایت کر کے تمہیں ضرور سزا دلوائیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ ہاتھ، یہ پاؤں گواہی دیں گے کہ الہی ان سے اس شخص نے فلاں وقت جائز کام کیے اور فلاں وقت اس نے حرام اور ناجائز کام کیے تھے۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مال کو صرف سنبھال کر نہ رکھو، اسے کاروبار میں لگا کر نہ بڑھاؤ، تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ جمع شدہ مال بھی برباد ہو جاتا ہے۔ کاروبار میں لگا ہوا روپیہ بڑھتا ہے،
پھر روپیہ حلال کاروبار میں لگاؤ، حرام کے ذریعے سے اسے نہیں بڑھانا چاہیے۔ تجارت سے بڑھاؤ، جوئے سود وغیرہ سے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اعضائے ظاہری اور انسان کے اعضائے باطنی کو بیکار نہ رکھو، ورنہ یہ ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکاری کے لیے یہ نعمتیں نہیں دی ہیں، نہ یہ آنکھیں بیکاری کے لیے دی ہیں، نہ یہ کان دیے ہیں، نہ یہ ہاتھ، نہ یہ پاؤں، یہ بیکاری کے لیے نہیں دیے ہیں، بلکہ اس لیے عطا فرمائے ہیں یہ تم استعمال کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بلکہ انہیں کام میں لگاؤ تاکہ ان سے برکتیں نصیب ہوں، مگر پھر یہ خیال رکھو کہ ان اعضاء کو ناجائز کاروبار یعنی کفر، شرک، بدکاری، فسق و فجور میں نہ پھنساؤ، ورنہ بجائے نفع کے یہ نقصان دیں گے۔ جس طریقے سے کہ سود میں لگا ہوا مال نقصان دیتا ہے، ایسے ہی ان اعضاء سے اگر حرام کام لوگے، ناجائز کاموں میں لگاؤ گے تو پھر یہ بھی ہمارے لیے باعث نقصان ہوں گے۔ ہونا کیا چاہیے کہ ان کو جائز کاروبار میں لگائیں، ادائے حقوق الہیہ میں لگائیں، ادائے حقوق شرعیہ میں مصروف رکھیں تاکہ ان سے خاطر خواہ نفع حاصل ہو۔ جس طریقے سے کہ کچھ مال زکوٰۃ، صدقات دے کر آگے کے لیے توشہ بناتے ہیں، ہم کچھ اپنی ضروریات میں صرف کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے جسم کے ان ظاہری اور باطنی اعضاء سے کچھ اپنے کام لیں اور کچھ آخرت کے کام کے لیں تاکہ یہ آخرت کا توشہ بن جائیں۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن عظیم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔